محرم کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعے میں کچھ بات عرض کی تھی کہ محرم کے مہینے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے۔ آج 10 محرم ہے، اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اس قرآن حدیث میں۔ چند باتیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں محرم کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اسلام کی نظر میں محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ مبارک مہینہ ہے۔ اسلام میں نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی شخص، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی چیز، کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی جانور، کوئی چیز اسلام میں نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تصور تو ہے کہ آپ کسی چیز سے نیک فعل لیں، اچھا فعل لیں، لیکن برا فعل لینا نحوست کا تصور، جیسے ہمارے ہاں الو کے بارے میں سمجھا جاتا ہے نا کہ منحوس ہے، کتنے ملک ہیں جہاں اس کو برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں یہ نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ نہ تو کوئی بیماری خود بخود اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور نہ ہی کوئی نحوست ہے اسلام۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خارش زدہ اونٹ باقی اونٹوں میں داخل ہوتا ہے تو سب اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ ایک خارش زدہ اونٹ جس کو خارش کی بیماری ہو وہ باقی اونٹوں میں جاتا ہے تو سارے اونٹوں کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن اجرب الاول، اس پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کہاں سے لگی؟ فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کہاں سے لگی؟ تو جہاں سے پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری لگی وہیں سے دوسرے اونٹ کو لگی، وہیں سے تیسرے کو لگی، وہیں سے چوتھے کو لگی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ شریعت میں احتیاط کا حکم ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہے جن کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں۔ ایسی بیماریاں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں پھیلتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، لیکن شریعت یہ سمجھاتی ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ بیماری اس سے اس کو لگے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بیماری اس سے اس دوسرے شخص کو نہیں لگے گی۔ اور یہ ہم اپنے عام مشاہدے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اس طرح کی جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، کسی کو نہیں لگتی، کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی۔ تو یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ اگر بیماری میں اٹ سیلف یہ پاور تھی کہ ہر ایک کو لگنی تھی تو پھر کوئی بچتا کیسا ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ، نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عرب کے کلچر میں جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا، مختلف طریقوں سے وہ فال نکالتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ طوطوں سے نکلواتے ہیں نا فال، مستقبل کا حال کیا ہوگا، اس کا اپنا کوئی حال نہیں ہوتا، بیچارہ 10-10 روپے لے کے لوگوں کا فال نکال رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس سے جا کے اپنے فال نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان تستقسموا بالازلام۔ کچھ تیر ڈالتے تھے کسی کپڑے میں، کسی تھیلی میں، اور تیروں کے انہوں نے نام متعین کیے ہوتے تھے کہ یہ خیر کا تیر ہے اور یہ شر کا تیر ہے۔ اب اس نے کوئی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر میں گلشن معمار میں گھر بناؤں یا نہ بناؤں، وہ کہتے تھے بھائی یہ تیر ہے، اس سے نکال لو، خیر کا تیر نکل آیا تو بنا لو، شر کا تیر نکل آیا تو۔ قرآن نے اس سے منع کیا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جو تیر نکال کے قسمت متعین کرتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح پرندے کو آزاد کرتے تھے کہ پرندہ دائیں طرف جا رہا ہے یا بائیں طرف جا رہا ہے، اگر دائیں طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کام میں خیر ہے، اور بائیں طرف جا رہا ہے تو اس کام میں خیر۔ قرآن حدیث نے آ کے یہ ساری چیزیں ختم کی ہیں کہ یہ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو نہ کسی انسان میں نحوست ہے، نہ کسی جانور میں نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ کسی سال میں نحوست ہے، نہ کسی جگہ میں نحوست ہے۔ برکت اور نحوست کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔